अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाक फ़ौज के एहतसाब का निज़ाम हरकत में है। एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 आला अफसरान को बरतरफ किया जा चुका है, जबकि 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। अब बचना किसी ने नहीं है, चाहे कोई सियासतदान हो, चाहे कोई सिविलियन हो, चाहे कोई जज हो, चाहे किसी आर्मी की फैमिली हो। आहनी शिकंजा लग गया आटो पर और बिल आखिर इमरान खान का नंबर भी आ गया है। ये क्या तफसीलात ने आपके साथ शेयर करते हैं, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़े आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। आज DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसका काफ़ी दिनों से हमें इंतज़ार था, क्योंकि हमारे ज़राए ये कह रहे थे कि एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। पाक फ़ौज का अपना एक सिस्टम है, वो जो भी कार्रवाइयाँ करते हैं उसको अपने महकमे तक महदूद रखा जाता है। अलबत्ता जहाँ पे ज़रूरत हो तो फिर मालूमात को पब्लिक किया जाता है। हमें इतलात ऐसी मिल रही थी कि पाक फ़ौज के जो अपने लोग हैं उनके खिलाफ एक खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और गुज़श्ता 2-3 दिन से हम इंतज़ार में थे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और बिल आखिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोगों के जहन में सवालात थे वो बिल्कुल क्लियर कर दिए गए हैं। किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं छोड़ा गया है। ये जो एक सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे के जरिए की धुंध उड़ाई जाती है, वो सारी धुंध उन्होंने एक ही वाइपर मार के साफ कर दी है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जी, उसमें उसके चंद एक नुकात आपके साथ शेयर कर लेते हैं। उसमें जो DG ISPR है उन्होंने ये फरमाया कि मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ अवाम को भड़का कर 9 मई को इस्तेमाल किया गया और ये मंसूबा अचानक नहीं बना, ये काफ़ी माह पहले ये मंसूबा बन चुका था। और उनका ये कहना था कि कोई तवक्को नहीं कर सकता था कि एक सियासी पार्टी अपनी ही फ़ौज पर हमलावर हो जाएगी, और फ़ौज ने ये साजिश नाकाम बनाई, क्योंकि अगर फ़ौज उस तरह का रद्द-ए-अमल देती जिस तरह के ये साजिशी अनासर चाह रहे थे तो फिर ये साजिश भी कामयाब हो जाती। लेकिन फ़ौज ने वहाँ पे एक सब्र का मुज़ाहरा करते हुए वो रद्द-ए-अमल नहीं दिया जो वो चाह रहे थे, और इस तरह ये साजिश को नाकाम बनाया गया। यहाँ पर DG ISPR ने सबसे पहले तो अपने महकमे के हवाले से तफसीलात को शेयर किया और उन्होंने कहा कि 9 मई के हवाले से जो इदारा जाती तहकीकात हैं उसके हवाले से 2 तहकीकात की गई, और उन दोनों की जो सरबराही है वो 2 मेजर जनरल्स कर रहे थे, और तमाम तर शफाफ तरीके से उसकी तहकीकात की गई और उनकी सिफारिशात के बाद जो है वो फिर कार्रवाई की गई। और उन्होंने कहा कि हमारी फ़ौज के अंदर ये तरीक़ाकार है कि जिसके पास जितना बड़ा ओहदा है वो उतना ही ज़्यादा ज़िम्मेदार है, वो उतना ही ज़्यादा किसी भी मिसकंडक्ट का ज़िम्मेदार है या नेग्लिजेंस का ज़िम्मेदार है या किसी भी साजिश में अगर मुलव्वस है तो वो जितना बड़ा रैंक होगा उसके खिलाफ उतनी ज़्यादा सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज हर तरह के तसव्वुबात से बालातर है, किसी किस्म का मज़हब, लिसानियत, फ़िरकावारियत, इलाकाइयत, इस चीज़ का कोई ताल्लुक पाक फ़ौज से नहीं है। पाक फ़ौज का हर अफसर हर जवान की जो पहली तरजीह है वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के बाद पाक फ़ौज है। और उन्होंने कहा कि 9 मई से पहले भी झूठे बयानियाँ बनवाए गए, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाया जाता रहा, मासूम ज़हनों को गुमराह किया जाता रहा, और इस सिलसिले में जो सोशल मीडिया के टूल्स हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाता रहा। उनका ये कहना था कि जो काम दुश्मन 76 साल में नहीं कर सका, साना 9 मई के जो शरपसंद थे, उनके सहूलतकार थे और उनका मनसूबा साज थे, उन्होंने ये 9 मई को कर दिया और ये बहुत बड़ी साजिश थी। और उन्होंने कहा कि ये बात तहकीकात से साबित हो गई है कि ये मनसूबाबंदी कई माह पहले से चल रही थी। पहले इस तरह भी माहौल बनाया गया, फिर इश्ताल फैलाया गया, फ़ौज के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाया गया, झूठ और मुबालगे पर मबनी बयानियाँ पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर बैठकर फैलाया गया और जहन साजी की गई। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में बहुत सारे शवाहिद मिल चुके हैं कि 9 मई के सिलसिले में क्या किया गया, और जो मुसल्लह अफवाज हैं उसके अफसरान और जवानों में, शहदा के वरसा में इस हवाले से सख्त गम गुस्सा पाया जाता है। उनका ये कहना था कि जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपने शहीदों के जनाज़ों को कंधे दे रही है और रोज़ाना जो है वो कुर्बानियाँ दे रही है। और एक तरफ पाक फ़ौज कुर्बानियाँ दे रही है, दूसरी तरफ मज़मूम सियासी मकासद के लिए और इक़्तिदार के लिए उन जो कुर्बानियों को एक झूठे बयानिए के ज़रिए जो है वो झुटलाया जाता है और उसके मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया, शहदा के ख़ानदानों की दिल आज़ारी की गई। उन्होंने कहा कि ये तमाम ख़ानदान जो शहदा के हैं ये आज हमसे कड़े सवाल कर रहे हैं कि क्या हमारे प्यारों ने जानें इसलिए दी थी कि उनकी निशानियों को इस तरह बेहुरमत किया जाए। और उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज के
جو شہداء کے ورثاء ہیں اور جو خود پاک فوج کے جوان اور افسران ہیں وہ پوچھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اپنے آرمی چیف سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہ سب سازش کرنے والوں کو کب کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اس موقع پہ DGISPR نے کچھ ویڈیوز بھی چلائیں جس میں شہداء کی بیٹیوں نے، ان کی ماؤں نے، ان کے والدین نے، ان کے بہن بھائیوں نے جو اپنے جذبات ہیں وہ شیئر کیے، اور وہ واقعی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو انہوں نے سوالات ان شہداء کے ورثاء نے کیے تھے وہ بالکل بجات تھے۔ اور اس میں پاک فوج کے غازیوں کی ویڈیوز بھی چلائی گئی جنہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی اگر ٹانگیں بازو جو ہے وہ اس ملک کے لیے دے دی ہیں تو اس مقصد کے لیے دیے گئے کہ ہمارے ساتھ اس طرح کیا جائے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ کسی بھی ملک کے استحکام کے لیے یہ ضروری ہے، اور بالخصوص پاکستان کے لیے، کہ پاکستان کی فوج اور عوام کے درمیان جو احترام کا رشتہ ہے وہ برقرار رہے، اور لیکن جھوٹے بیانیے بنائے گئے اور بے دریغ قربانیوں کو ضائع کرنے کی سازش کی گئی۔ اور ان کا کہ پاک فوج جو ایک ایسی اکائی ہے جو پاکستان کے تمام مکاتب فکر کی ترجمانی کرتی ہے، اور کسی بھی صورت میں عوام اور فوج کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اور گزشتہ ایک سال سے، یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اشارہ اس وقت سے ہے جب سے عمران خان صاحب اقتدار سے محروم ہوئے تھے، ان کا کہ گزشتہ ایک سال سے مذموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اور اپنے آپ کو اقتدار میں آنے کے لیے گمراہ کن پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا تھا، اور اس کا نقطہ عروج 9 مئی تھا۔ معصوم نوجوانوں کو انقلاب کے نام پر بغاوت کے لیے اکسایا گیا۔ یہاں پر DGISPR نے یہ بتایا کہ پاک فوج میں کسی کے معاشرتی مرتبے یا پاک فوج کے رینک کی وجہ سے کسی قسم کی تفریق نہیں کی جاتی۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ 9 مئی میں جو لوگ بھی ملوث تھے اس میں صرف یہ نہیں کہ جو حاضر سرور افسران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک سابق 4 سٹار جنرل کی نواسی، جو آپ کو یاد ہوگا کہ خدیجہ شاہ جو ہیں وہ سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز مرحوم کی جو ہے وہ نواسی ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک 4 سٹار جنرل کی نواسی، 4 سٹار جنرل کا داماد، 3 سٹار جنرل کی بیوی اور 2 سٹار جنرل کی بیگم اور داماد، یہ ریٹائرڈ افسران کی بات کی ہے، ان کو ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر احتسابی عمل سے گزارا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ناظرین یہ ایک کریڈٹ ہمارا نیوز ٹو یو کا ہے، وہ ہم ضرور لینا چاہیں گے کہ خدیجہ شاہ کی گرفتاری کی خبر تو تقریباً ایک عام خبر تھی، اور یہ 3 سٹار جنرل کی بیگم صاحبہ اور 2 سٹار جنرل کی بیگم اور داماد وغیرہ والی خبریں بھی آ چکی تھیں، لیکن جو 4 سٹار جنرل کے داماد والی سٹوری ہے وہ نیوز ٹو یو کے پلیٹ فارم سے ہم نے بریک کی تھی، اور ہم نے بتایا تھا کہ پاکستان کے ایک 4 سٹار جنرل تھے، جنرل ریٹائرڈ یوسف، ان کے داماد کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کی ساس نے یہ جو پاک فوج کے جو ان کی ریٹائرڈ افسران کی جو گروپس ہوتے ہیں اس میں انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ میرا داماد بھی اس سلسلے میں گرفتار ہوا ہے۔ تو یہ ایک ہمارا کریڈٹ ہے کہ یہ سٹوری ہم نے سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، لیکن اب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت جو پہلے سے پاکستان کے فوج کے آئین اور قانون کے مطابق ملٹری کورٹس ملک بھر میں قائم ہے، غالباً 17، وہاں پہ 102 افراد کا جو ہے وہ ٹرائل کیا جا رہا ہے، اور جنہوں نے جو اس گراؤنڈ منصوبے میں ملوث تھے، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی شخص ہو، اس جتنے گراؤنڈ منصوبے کے جتنے بھی سہولت کار تھے، جتنے اس کے جو ہے وہ منصوبہ ساز تھے، جتنے اس پہ عمل درآمد کرنے والے شرپسند تھے، یہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں یہ سب کے سب اب جو ہے وہ احتساب کے کٹہرے میں لائے جائیں گے۔ یہاں پہ ناظرین بڑی چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم سب لوگ یہ دیکھتے تھے، یہ سوچتے تھے کہ یار یہ جتنے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہونے والا ہے، لیکن ہوتا ہوا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ نظر نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ پاک فوج کے اندر جو کارروائی چل رہی ہوتی ہے وہ اس وقت تک نظر نہیں آتی جب تک کہ پاک فوج اس کا نتیجہ نیٹ نکال کر سامنے نہ لے آئے، جیسا کہ آج وہ لے آئے ہیں۔ اب معاملہ اس سے آگے بڑھنے والا ہے، معاملہ بڑھنے والا ہے سہولت کاری کے حوالے سے اور شرپسندی کے حوالے سے۔ آج کی پریس کانفرنس میں ایک خاتون صحافی نے یہ سوال کیا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا یہ موقف ہے کہ جی 9 مئی کا جو معاملہ تھا اس میں حکومت اور PDM وغیرہ ملوث تھی، اور ایک سازش کے تحت ایک پارٹی کو پھنسایا گیا، جس پر جو ہے وہ خاصے برہم دکھائی دیے جو DGISPR سے، انہوں نے فرمایا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاک فوج خود جو ہے وہ اپنے شہداء کی نشانیوں کو توڑوائے گی یا جلوائے گی؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھر میں 200 مقامات پر فوجی تنصیبات اور شہداء کے یادگاروں کے اوپر حملے کیے گئے۔ ان کا کہ یہ کیا آپ کا خیال ہے کہ پاک فوج خود یہ کروائے گی یا وہ اگر کوئی حکومت خود اس طرح کروائے گی؟ ان کا جی بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ جتنے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے ناقابل تردید شواہد ویڈیوز ہیں، CCTV فوٹیجز ہیں،
تصاویر ہیں ان لوگوں کے اپنے بیانات ہیں. ان کا کہ جب اپنے بیانات موجود ہیں تو پھر کس بات کی کسی اور کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ البتہ یہ مسلسل پھر جو اس دوران جب یہ ہو رہا تھا 9 مئی کے بعد یہ توڑ پھوڑ اور فساد جاری تھا پاکستان کے اندر سے اور پاکستان کے باہر سے باقاعدہ سوشل میڈیا کے ذریعے گائیڈ کیا جا رہا تھا, لوگوں کو ایڈریس دیے جا رہے تھے, پتے دیے جا رہے تھے. تو اس کے بعد یہ کہنا کہ جناب اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی ہے یا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اپنے ملک کے ساتھ ایسا کریے, انہوں نے کہا جی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور یہ تو وہ ہو گئی جو پریس کانفرنس ان کی تھی. جو اب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جی. اب اگلا والا جو مرحلہ ہے وہ بڑا سخت ہے. سخت اس لیے کہ اب یہ کام لگ گیا ہے سارا آٹو پہ. ایک جو تھا نا کسی کو کوئی غلط فہمی تھی وہ آج دور ہو گئی ہے, کیونکہ پاک فوج نے پہلے اپنا احتساب کیا, خود احتسابی کیا. اپنے جو لوگ جہاں پہ کسی کا کوئی قصور تھا یا کسی کی کوئی غفلت تھی یا کسی سے کوئی چیز اوور لک ہو گئی, اس کو حصہ بقدر جسہ, جس کا جتنا جرم تھا, جس کا جتنا قصور تھا, اتنی اس کو سزا دی گئی ہے, پورے شفاف طریقے سے دی گئی ہے. اور یہ پاک فوج جب اپنے خود احتسابی پر آتی ہے تو پھر اس میں شفافیت پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, یہ ان کا ریکارڈ ہے. آگے بڑھتے ہیں تو پھر اب معاملہ یہ ہے کہ جو باقی باہر کے لوگ ہیں, اب سب سے پہلا جو نام آتا ہے عمران خان صاحب کا آتا ہے. اور عمران خان صاحب وہ ٹھیک ہے سیولین والے کیسز میں سے مانتے ہیں, آپ کو پتہ ہے جج صاحبان ان کے اوپر بہت بری طرح فدا ہیں اور وہ قانون آئین شائن وہ پرے پھینک دیتے ہیں پھاڑ کر, خان صاحب کو جو ہے وہ پورے لاڈ کرتے ہیں. لیکن یہ لاڈ شاڈ والا کام اب ختم ہو گیا کیونکہ اب احتساب کا نظام لگ گیا آٹو پر. یہ سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں, ایک سوال بھی ان سے کیا گیا کہ جی بیرون ملک سے امریکہ سے کانگریس سے اعتراضات کی جا رہے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ جی وہ جن ملکوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے جو اس پروپیگنڈے کو پھیلا رہے ہیں, جو ان سے بیانات لے رہے ہیں, ان سے کہنا ہے ذرا ان کے اپنے ملکوں میں جب کوئی فوجی تنصیبات پر حملہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے ہیں. تو ان کا کہ یہ انسانی حقوق نہیں ہے کہ آپ کسی پر حملہ کر کے کسی کو نقصان پہنچا دینا انسانی حق کے زمرے میں آتا ہے. تو بھائی جان اب سچویشن یہ ہے کہ اب معاملہ ہو گیا خراب کن کے لیے ہو گیا, یہ سارے معاملے میں ملوث تھے جو اس کے سہولت کار اور منصوبہ ساز تھے. اب ان کی باری ہے منصوبہ سازی میں. تو اب تمام تر تحقیقات, تمام چیزوں کے رخ جو ہیں وہ جا رہے ہیں عمران خان صاحب کی طرف, کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتا دیا کہ یہ کوئی اچانک نہیں کہ کئی مہینوں سے اس کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے. یقیناً عمران خان کی جا رہی تھی کیونکہ جو کچھ بھی کیا جا رہا تھا عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ جائز کرو ناجائز کرو. اور لوگوں کو یہ کہا گیا اپنے جو فالوورز ہیں کہ جی ہم ایک انقلاب لا رہے ہیں اور ان کو بغاوت پر اکسایا گیا. یہ سارا کچھ بھائی جان اب بھرنا تو پڑے گا, جب کیا ہے سارا کچھ جو بویا ہے وہ کاٹنا تو پڑے گا. تو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی اب نمبر لگ گیا عمران خان صاحب کا. عمران خان صاحب کو اب کسی بھی لمحے کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے. پہلے انہوں نے اپنا ایک سسٹم جو ہے وہ انہوں نے کر کے دکھا دیا کہ جی ہم نے اپنے بندوں کو کر دیا. اب آ جاؤ نا باقی جو اس سارے معاملے میں انوالو تھے, اب باقی میں جو سب سے بڑا اس معاملے کا کی ملزم ہے وہ تو عمران خان صاحب ہی لگتے ہیں. تو اب نمبر عمران خان صاحب کے. عمران خان صاحب اب سوائے اس کے کہ وہ زمان پارک میں یا کہیں پر بھی بیٹھ کر اپنی گرفتاری کا انتظار کریں, اب صرف یہی چیز رہ گئی اور کچھ نہیں. لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی معاملہ ہے. یہ تو ہو گیا نا عمران خان صاحب منصوبہ ساز, لیکن معاملہ کچھ سہولت کاروں کا بھی ہے. کچھ سہولت کار جو فوج کے اندر تھے وہ تو رگڑے گئے, لیکن جو فوج کے اندر نہیں ہیں, بالخصوص میرا اشارہ جو ہے وہ عدلیہ میں بیٹھے ہوئے افسران کی طرف ہے, کیونکہ ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ایسی تحقیقات بھی ہوئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک ہم نے سٹوری دی تھی جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تھے اور ان کی ایک آڈیو لیک آئی تھی جو ٹیلی فون انہوں نے کیا تھا اپنے حراست کے دوران. وہ جو تھی مسرت جمشید چیمہ کو, ان کو کہا تھا کہ اعظم کو کہو گے, اس سے بات ہو گئی ہے نہیں ہوئی, جو بھی میسج تھا اعظم کو دے دیا. تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کوڈ نیم ہے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کا, یا ان کی اہلیہ کا یا ان کی ساس کا, جس کا بھی ہے, مطلب یہ کوڈ نیم تھا. اور یہ سارا کچھ جو ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ سب لوگ اس میں پہلے سے آگاہ تھے کہ کیا ہونا ہے کیا کرنا ہے, اسی لیے ان کو اٹھوایا گیا, اپنے پاس منگوایا گیا, پھر مرسیڈیز بیچ کے منگوایا گیا تاکہ ایک تاثر جائے لوگوں کی طرف کہ دیکھیں یہ بڑا لیڈر ہے اور اس کو کیسے سپریم کورٹ بھی اس کو جناب مرسیڈیز دے کر بلوا رہی ہے. اور پھر ان کو رہا کروایا گیا, سارا کچھ کیا گیا. تو بھائی جان معاملات بڑے خراب ہیں. اب یہ معاملات منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کی طرف جا رہے ہیں, اور جو بھی سہولت کاری میں ملوث ہے, چاہے وہ سول افسران ہیں, بیوروکریسی کے لوگ ہیں, پولیس کے لوگ ہیں, جوڈیشل آفیسرز ہیں, اب سب کا نمبر آ گیا ہے اور اب احتساب لگ گیا ہے. قانون اب آٹو پر لگ گیا ہے. اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہر روز کی بنیاد پر آپ کو خبریں ملیں گی کہ بھائی جان اب آج فلانا گیا, آج فلانا گیا. اب ملٹری کورٹ سے
सिविलियंस की जो सज़ाएँ होंगी, जो कसूरवार होगा, बेगुनाह वो किसी को नहीं रगड़ रहे। हमने भी अपने तौर पे बड़ी चीज़ें चेक की हैं। किसी जगह पे किसी बेगुनाह शख्स को जो मुलव्वस नहीं है, महज़ किसी पार्टी से वाबस्तगी की वजह से रगड़ा नहीं जा रहा। अगर पार्टी की वाबस्तगी की वजह से रगड़ा जा रहा होता तो जो लोग पार्टी छोड़ चुके हैं, उनको तो फिर माफ़ कर दिया जाता। कहा था कि ठीक है जी, जाओ तुसी मौजां करो। लेकिन नहीं, जो इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो पीटीआई छोड़ चुके हैं या नहीं छोड़ चुके हैं। क्योंकि फ़ौज का इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। फ़ौज का ताल्लुक इस चीज़ का है भाईजान, 9 मई किसने किया, किसने कराया, किसके थ्रू किया, कौन सहूलतकार था, कौन मंसूबा साज़ था, छोड़ेंगे किसी को नहीं, सब फड़े जाएँगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।